آرمی چیف عاصم منیر نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ اب سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ عاصم منیر اس وقت کیا چاہتے ہیں اور عمران خان نے 2023 سے متعلق کیا پیش گوئی کر دی ہے، 2/3 اکثریت سے متعلق، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرمی چیف عاصم منیر نے کہا ہے کہ تکنیکی جدت کے باعث وہی بحری افواج موثر ہوں گی جو جدید جنگی رجحانات اور پیشہ ورانہ مہارت سے ہم آہنگ ہوں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 118ویں مڈشپ مین 26ویں شارٹ سروس کمیشن پاسنگ آؤٹ پریڈ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاکستان نیول اکیڈمی پہنچنے پر آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ پاک فوج جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اس لیے دہشت گردی اور ملک میں جاری معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے تاکہ ملک کو ان مسائل سے نکالا جا سکے۔ آرمی چیف نے پاکستانی کیڈٹس کے علاوہ دوست ممالک کے کیڈٹس کو بہترین تعلیم مہیا کرنے پر پاکستان نیول اکیڈمی کو سراہا اور کمیشننگ حاصل کرنے والے نوجوانوں کو تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میری ٹائم ڈومین میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے۔ تکنیکی جدت کے باعث صرف وہی بحری افواج موثر ہوں گی جو جنگ کی جدید رجحانات اور پیشہ ورانہ مہارت سے ہم آہنگ ہوں۔ اب اپنے اس خطاب میں جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو بھی ایک طرح سے پیغام دیا ہے کہ عمران خان بھی قومی معیشت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کریں۔ اب اس کے بعد عمران خان نے بھی 2023 سے متعلق ایک بڑا پیغام جاری کیا ہے۔ اس کے بعد اوریہ مقبول جان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو اسلام آباد میں الیکشن نہیں کروائے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ 2023 میں انتخابات کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی اور پاکستان کو بحرانوں کی اس دلدل سے جس میں امپورٹڈ حکومت اور اس کے سرپرستوں نے ملک کو دھکیلا ہے سے نجات دلوانے کے لیے ٹھوس ڈھانچہ جاتی اصلاحات متعارف کروائے گی۔ عمران خان کا نئے سال کے موقع پر پیغام۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سال 2022 بیک وقت بہترین اور بدترین تھا۔ ذاتی مفاد میں گوندی ایک سازش کے ذریعے بہترین معاشی کارکردگی دکھانے والی حکومت کو ہٹایا گیا اور پاکستان کو مجرموں کے ایک گروہ کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس گروہ نے معیشت زمین بوس کی، خود کو NRO 2 دیا اور نیب قانون میں ترامیم کے ذریعے تمام وائٹ کالر کرمنلز کے لیے لوٹ مار کے دروازے کھول دیے۔ یہ سال بہترین یوں تھا کہ اسی دوران میں نے اہل پاکستان کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھلتے دیکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن اور مقتدر کی مکمل پشت پناہی سے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے یکجا ہو کر تحریک انصاف کے خلاف صف آرا ہونے کے باوجود تحریک انصاف غیر معمولی عوامی تائید و حمایت سے 75% ضمنی انتخابات میں فتح یاب رہی اور اس نے خود کو صحیح معنوں میں ایک قومی جماعت کے طور پر منظم کیا۔ آج کل قومی منظر نامے پر خصوصاً دیوالیہ پن کے امکانات کے باعث چھائی مایوسی کے باوجود میرا رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ 2023 میں انتخابات کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گی۔ اب دوسری جانب عمران خان کی اسی کامیابی کے خوف سے PDM پریشان ہے اور بلدیاتی انتخابات تک کروانے کو تیار نہیں ہے، تو جنرل الیکشن یہ کیسے کروائیں گے؟ اب اس پر اوریہ مقبول جان نے وہی ISI کی رپورٹ شیئر کی جس میں بتایا گیا تھا کہ نون لیگ 25 نشستیں اور پیپلز پارٹی 3 نشستیں جیتے گی اور 63 PTI جیت کر اسلام آباد میں کلین سویپ کرے گی۔ اس پر اوریہ مقبول جان نے کہا کہ یہ ہے وہ رپورٹ جسے دیکھ کر الیکشن کمیشن اور حکومت الیکشن کروانے سے بھاگ گئیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے اور PDM کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے۔ اگر یہ ایسے ہی PDM کے ساتھ جڑے رہے تو بہت سی جماعتوں کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت صرف PTI ہے، جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی اس ملک کی سیاست میں سروائیو کرے گا۔ اب کاف لیگ اس وقت PTI کے ساتھ ہے جن کی تھوڑی بہت سیاست اب بچی ہے، نہیں تو ان کی بھی سیاست کب کی ختم ہو جاتی۔
اس لیے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں پی ڈی ایم کی جماعتیں الگ ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی بھی اکیلے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ اس وقت ہر انگلی اسٹیبلشمنٹ پر اٹھ رہی ہے۔ اب کراچی میں ایم کیو ایم دوبارہ سے یونائٹ ہو گئی ہے، اس پر بھی اب اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو پھر سے ایک کیا۔ تو جب ایسا ماحول رہے گا ملک میں تو پھر کبھی بھی سیاسی ماحول ٹھیک نہیں ہوگا۔